پاکستان میں کورونا کے بعد جاری مہلک وائرس نے مزید 85 زندگیاں نگل لی۔ اموات کی مجموعی تعداد 25,320 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 4,553 نئے کیس رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 7.4% رہی۔ 92,244 مریض زیر علاج، 5,476 کی حالت تشویشناک۔ پنجاب بھر میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ، مجموعی مثبت شرح 7% رہی۔ لاہور میں 10.5 ریکارڈ کی گئی۔ صوبے بھر میں 1,516 نئے کیس سامنے آ گئے۔ مجموعی تعداد 3,85,259 ہو گئی۔ فعال کیسز بڑھ کر 24,869 تک جا پہنچے۔ صوبے میں کورونا سے 33 اموات رپورٹ ہوئے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے 3 سال، وزیر اعظم عمران خان آج خصوصی تقریب میں پی ٹی آئی کی کارکردگی قوم کے سامنے رکھیں گے۔ مرکزی تقریب کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ پی ٹی آئی کا ملک بھر میں عوامی مقامات پر وزیر اعظم کا خطاب براہ راست دکھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر کا رابطہ، افغانستان کی تازہ صورتحال اور دیگر علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پرامن اور محفوظ افغانستان ہی پاکستان اور خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ جامع سیاسی تصفیہ آگے بڑھنے کا بہترین راستہ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 4 ملکی دورے کے تیسرے مرحلے میں ترکمانستان پہنچ گئے۔ اشخاباد ہوائی اڈے پر پاکستانی سفیر عرفان احمد اور ترکمانستان کی وزارت خارجہ کے سینئر حکام نے خیر مقدم کیا۔ ترکمانستان قیادت سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ سمیت افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ افغانستان کی وادی پنجشیر میں صورتحال معمول پر لانے کی کوششیں۔ ذرائع کے مطابق طالبان کے سینئر وفد کی پنجشیر میں احمد مسعود سے ملاقات ہوئی۔ ویکینڈ معاملے کے پرامن حل کے لیے مذاکرات پر رضامند ہو گئے۔ مذاکرات کا اگلا دور کابل میں ہوگا۔ طالبان کا ملک چلانے کے لیے 12 رکنی کونسل کے قیام پر غور۔ امریکہ اور برطانیہ نے کابل میں اپنے شہریوں کے لیے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ ایئرپورٹ سے دور رہنے کی ہدایت۔ ہزاروں لوگ اب بھی ہوائی اڈے کے اندر اور باہر موجود۔ امریکی اور برطانوی محکمہ خارجہ نے اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ یہ جو مینار پاکستان میں جو میں نے دیکھا، شرم آئی، تکلیف ہوئی کہ ہم کبھی ایسے تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی۔ تو جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں تباہی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کی جا رہی صحیح طرح۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مینار پاکستان واقعہ شرمناک تھا۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے ملک میں ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ عورت کی جو عزت پاکستان میں کی جاتی ہے وہ مغرب میں کبھی نہیں کی جاتی۔ کہا تباہی کی بڑی وجہ ہمارے بچوں کی تربیت نہ ہونا ہے۔ یکساں نصاب تعلیم موجودہ حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں خاتون ٹک ٹاکر سے بدسلوکی کی تفتیشی ٹیم کی پروسیکیوشن کی خصوصی ٹیم کو پیش رفت سے متعلق بریفنگ۔ تمام ویڈیوز فورنزک کے لیے بھجوائی جا چکی۔ متاثرہ خاتون کے کپڑوں سے فنگر پرنٹس لینے کے لیے بھی سیمپل بھجوا دیے گئے۔ تفتیشی ٹیم کا کہنا ہے کہ شناخت پریڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت سے ملزمان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ پیٹرول بحران پر ایف آئی اے کی آئل کمپنیز کے خلاف کارروائی۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمل درآمد سے روک دیا۔ جسٹس جواد حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے انٹر کورٹ اپیل پر عبوری حکم جاری کر دیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ آئل کمپنیز کے خلاف قانونی راستہ اختیار کیے بغیر ایکشن غیر آئینی ہے۔ فریقین سے 30 اگست تک جواب طلب۔
سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ عمران خان عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکے، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما رابطے میں ہیں، آئندہ انتخابات پیپلز پارٹی ہی جیتے گی۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کی وفاقی حکومت پر کڑی تنقید، کہا تباہی سرکار پیٹرولیم بم گرانے اور گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب سبسڈیز کم کر رہی ہے۔ ٹویٹ کیا کہ گردشی قرضہ 2.3 کھرب تک پہنچ گیا۔ سکھر ٹول پلازا پر وکلاء اور اسٹاف کا جھگڑا، سندھ بار کونسل کا صوبے بھر میں عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان، کیسوں کی سماعت نہ ہونے پر سائلین بیچارے پریشان۔ سندھ حکومت نے KBA لائرز کلب کی تعمیر کے لیے 5 کروڑ روپے کی رقم جاری کر دی۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو رقم جاری کرنے کے لیے 13 اگست کو خط لکھا گیا۔ وکلاء نے حکومتی اقدام کو سراہا۔ احتساب عدالت کراچی میں ڈاکٹر عاصم حسین اور دیگر کے خلاف 17 ارب روپے کے کرپشن ریفرنس کی سماعت، گواہ شعیب احمد عدالت میں پیش ہوئے۔ وکلاء کی ہڑتال کے باعث کارروائی نہ ہو سکی، سماعت 9 ستمبر تک ملتوی۔ عدالت کی آئندہ سماعت پر ملزموں اور گواہ کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ لورارائی میں CTD کی کارروائی، 7 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان CTD کے مطابق اہلکاروں نے خفیہ اطلاع پر ایک کمپاؤنڈ پر چھاپہ مارا۔ آپریشن کے دوران 3 شرپسند فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ لاہور کی سیشن عدالت نے 2 بچیوں کی حوالگی سے متعلق باپ کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے دوسری شادی کرنے والی ماں کی درخواست مسترد کر دی۔ 8 سالہ سونیا اور 5 سالہ میرا کو عدالت پیش کیا گیا۔ والد کی جانب سے بیٹیوں کی پرورش کی یقین دہانی پر عدالت نے باپ کے سپرد کر دی۔ خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اتھارٹی کی صوبے کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں، مردان میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، جعلی آئل فلنگ یونٹ سیل کر دیا گیا، 1500 لیٹر مضر صحت خوردنی تیل ضبط کر لیا گیا۔